اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اگلا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے بعد انسان اللہ پر توکل کرے. دعا کرنے کے بعد اللہ پر توکل، یعنی بس اب یہ نہ ہو کہ اب میں نے دعا کر دی ہے اب اسے لازمی قبول ہو جانا چاہیے. کچھ اللہ پر بھی انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے. ابھی اس کی ہم تفصیل آگے چل کے بیان بھی کریں گے کہ ممکن ہے کہ دعا کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ سے شکایتیں کرنے لگے. اب اللہ پہ اسے بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اللہ جب میرے لیے مصلحت سمجھے گا وہ میری دعا کو قبول کرے گا. دیکھیے توکل ایسی چیز ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرماتے ہیں کہ دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہیں، اور جب وہ توکل کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہیں ڈیرے ڈال دیتی ہیں. دولت مندی یعنی غنا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی بڑا وسیع مفہوم ہے. اور عزت یہ گھومتی رہتی ہیں، اور جب یہ توکل کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں اللہ کے اوپر یہ بھروسہ دیکھتی ہیں وہیں پر یہ موجود ہوتی ہیں اور وہیں پر اپنے ڈیرے جما لیتی ہیں. یعنی اب مستقل طور پر دولت مندی جس کی بہت ساری اقسام ہیں، عزت اللہ کی نگاہ میں عزت، مومنین کی نگاہ میں عزت، دنیا کی نگاہ میں عزت، یہ اس جگہ مستقل رہائش اختیار کر لیتی ہیں کہ جہاں پر مقام توکل ہوتا ہے. جب اتنی ساری چیزیں میسر ہو جاتی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ خود دعا کا مستجاب ہونا یہ بھی پھر اسی جگہ کے اوپر موجود ہوتا ہے. اور رسول خدا نے شب معراج پیغمبر اس طرح سوال کیا تھا پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کوئی چیز مجھ پر توکل کرنے اور جو کچھ میں نے تقسیم کر دیا اس پر راضی ہونے سے بہتر نہیں. یعنی جو اللہ نے آپ کے لیے بہتر سمجھا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کر دیجئے اور اس کے بعد پھر سب چیزیں جو ہیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اس بات سے، اس سے راضی ہونے سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور سیرت سجاد، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے تو امام حسین آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور فرمایا کہ اے نور نظر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. تو آپ نے فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ میں رضا الہی پر راضی ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں، کہ جو خدا چاہتا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر میں کیا طے کر سکتا ہوں. یہ سن کر امام حسین بہت خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا تمہارا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس قدر ملتا جلتا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کی بات نے حضرت جبریل کی بات کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے پالنے والے سے. تو بہرحال رضا الہی کے اوپر راضی ہونا، اپنے حصے کا کام ہم نے دعا کے ذریعے کر دیا ہے. اب پروردگار عالم اگر چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا اور جب چاہے گا وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ مقام توکل کہلاتا ہے کہ بجائے کہ ہم اپنی وہ چلائیں، اس کے اندر اپنی مرضی چلائیں، کیوں نہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جائے جو سب سے بہتر ہماری مصلحتوں کا سمجھنے والا ہے. تو اسی طرح سے ذات خدا پر توکل کے متعلق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تھے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی، یعنی وہی توکل، اور مجھے لوگوں کے سپرد نہیں کیا کہ وہ مجھے ذلیل کرتے. یعنی اگر لوگوں سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں زیادہ، اللہ سے بھی زیادہ
لوگوں سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، یہ ہمارا کام کروا دے گا، یہ ہماری حاجت پوری کروا دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. لیکن اللہ کے اوپر اگر زیادہ بھروسہ رکھیں، یہ تو سب آلۂ کار ہیں، پروردگار ان کے دل کے اندر ڈال کر وہ آپ کی مدد کرنے پر بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خدا کے اوپر توکل کیا جائے، اس کے ذمے چیز چھوڑ دی جائے. پھر وہ کس طرح سے لوگوں کے قلوب کو تسخیر کا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے قلوب، وہ جس طرح سے ان کے دل میں بات ڈالے گا اور آپ کی اس حاجت کو پورا کروا دے گا. اسی طرح سے دیکھیے دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی دعائیں کریں، اور یہ ہے کہ وہ دعائیں جو انبیاء نے کی ہیں، وہ دعائیں جو اولیاء نے کی ہیں، وہ دعائیں جو معصومین علیہم السلام نے کی ہیں، ان سے جو معصورہ دعائیں ہیں جو روایات کے اندر آئی ہیں، اگر ہم وہی دعائیں پڑھیں تو اس کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ویسے تو آپ خود بھی جب چاہیں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں جیسا چاہیں، لیکن انبیاء، اولیاء اور معصومین سے جو معصورہ دعائیں یہ اگر پڑھیں تو ان کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. لیکن ہم ظاہر ہے اسپیسیفکلی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری دعا ہے، لیکن اصلاً ان دعاؤں ہی کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود بخود آپ کی تمام دلی حاجات کو بھی پورا کروا دیتی ہیں، چاہے وہ الفاظ وہ نہ ہوں جو ابھی فی الحال آپ کی دعا کے ہیں. مثلا بیٹی کی شادی اور رشتے کے سلسلے میں اگر کوئی دعا ہے تو وہ بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن معلوم یہ چلے گا کہ نہیں، اسی کے اندر ہی پوشیدہ طور پر وہ والی دعا بھی قبول ہو جائے گی اگر معصومین سے معصورہ دعائیں پڑھیں گی یا انبیاء سے. اب دیکھیے جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی، امام خمینی فرماتے تھے کہ دعائے ابو حمزہ صومالی عبودیت کے اعلیٰ ترین مظاہر میں سے ہے، اور عبودیت کی زبان میں اس رتبے کی کوئی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کا اس سے بہتر شاہکار بنی نوع بشر کے پاس دستیاب نہیں. اتنی عظیم ترین دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی. کتنے ہی علماء ایسے گزرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ جو اپنی واجب بلکہ مستحب دعاؤں کے قنوت میں بھی دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے ہیں. 1.5-2 پارے کے برابر تقریباً طویل دعا ہوگی دعائے ابو حمزہ صومالی، اتنی طویل ترین دعائے ابو حمزہ صومالی. اگر اب ہم، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم صرف عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، یا ترجمہ بھی اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں تو معلوم ہی چلے گا کہ ایسی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ جو خود بخود آپ کی تمام چھپی ہوئی خواہشات کو بھی پورا کر دیتی ہیں. تو دعائے ابو حمزہ صومالی ان معصورہ دعاؤں میں سے، جیسے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ دعائے سماعت ہے، دعائے اشارات ہے، دعائے سیفی صغیر ہے. کہیں سواد سے بھی لکھا جاتا ہے، کہیں سین سے بھی لکھا جاتا ہے سیفی، جو کہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان میں نقل ہوئی ہے. ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آقا سیستانی نے جواب میں فرمایا کہ یہ دعائیں آئمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں، یعنی معصورہ دعائیں ہیں جن کو نہ پڑھنے میں نہ صرف یہ کوئی قباحت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کو پڑھنے والا اجر و ثواب بھی پائے گا. تو یہ کیا ہیں؟ یعنی معصورہ دعائیں اگر ہم پڑھیں یہ بہت ہی مجرب دعائیں ہیں. دعائے سماعت، دعائے اشارات، دعائے سیفی صغیر، یہ تو اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں صرف سوال کے اندر، ورنہ اور بھی بہت ساری معصورہ دعائیں ہیں. لیکن اصل دیکھیں گے کہ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو واقعتاً اس کے اندر کے جو معارف ہیں کہ وہ آپ کا زاویہ نگاہ دعا کا شاید تبدیل ہو جائے ان کو پڑھنے کے بعد، تو وہ ضرور کوشش کر کے پڑھیں. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صادق روحانی سے ایک سوال پوچھا گیا، دعائے توسل. دعائے توسل کتنی مجرب دعا ہے، معصورہ دعا ہے، اور معصومین یعنی اس لحاظ سے کتنی زیادہ اس کی تاکید آئی. علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں، جواب میں کہہ رہے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ علامہ مجلسی بہار میں فرماتے ہیں اس دعا کو محمد ابن باویہ قمی یعنی شیخ صدوق نے آئمہ اطہار سے نقل فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی حاجت کے لیے میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا مگر یہ فوراً اس حاجت کو پورا ہوتا ہوا پایا ہے. اور آقا شیخ بزرگ تہرانی جن کی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مختصر دعا اپنے الفاظ کے ساتھ ہمارے قدیم علماء کی 2 کتابوں میں نقل ہوئی ہے جو کہ امام علی سے منسوب ہے، اور جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے اپنے ہمراز کمیل ابن زیاد نخعی کو اجمالاً وصیت بھی فرمائی تھی. تو بہرحال دعائے توسل جو آپ پڑھتی ہیں یہ انتہائی مجرب، اور شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کسی حاجت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے لیے اس دعا کو پڑھا گیا ہو اور وہ حاجت فوراً قبول نہ ہوئی. تو دعائے توسل کی محافل گھروں کے اندر برپا کرنی چاہیے. دعائے توسل کی
مجلسیں گھر کے اندر ہونی چاہیے، خواتین بیٹھیں 2 4 5 10 بھی اگر جمع ہو کر اس دعا کو پڑھیں اپنی اپنی حاجات کے لیے، تو یہ بہت ہی مجرب ہے اور یہ معصورہ دعاؤں میں سے ہے کہ جو کہ نقل ہوئی. اسی طریقے سے ایک دعائے نعم البدل، ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن قبلہ کا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے. یعنی اب میں تھوڑا سا اس کے متعلق جو مولانا نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ان کے شوہر اسلام پسند ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان میں بہت دباؤ کا شکار تھے، اور ام سلمہ کے شوہر جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھے، طرح طرح کی مصیبتوں میں اپنے دشمنوں اور خاندان والوں کی طرف سے اذیتیں اٹھانے پر مجبور تھے. اچھا، شوہر کے انتقال کے بعد جب بی بی ام سلمہ مدینے میں تھیں، گھر کے حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیوہ بھی تھیں، غربت بھی تھی، اور اپنے بیٹے سلمہ یا سلمہ کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھیں. زندگی بہت مصیبتوں میں گھر گئی تھی شوہر کے انتقال کے بعد، تو ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، اس غربت کے عالم میں گزارا کرتے ہوئے ایک دن اپنے بیٹے سلمہ کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اور پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. ام سلمہ یہ سوچا کرتی تھی کہ میرے شوہر بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے، اگر کسی سے میری شادی ہو بھی گئی وہ تو اس طرح کا نیک اور عبادت گزار تو کوئی شخص نہیں ہوگا. رسول کائنات نے ام سلمہ کے بیٹے کو یہ دعا تعلیم کی. اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو رسول اکرم نے بتائی کہ پریشانی اور مصیبتوں سے دعا نجات دلاتی ہے، اور انسان کے جو گمان میں بھی نہ ہو اس سے بڑھ کر فائدہ حاصل ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ اس پریشانیوں اور مصیبتوں میں رسول کی تعلیم کردہ اس دعا کو بارگاہ رب العزت میں پڑھنا شروع کیا. اللہ کی ذات مسبب الاسباب ذات ہے. دعائے نعم البدل پڑھنے کا نتیجہ خود ام سلمہ پہ ظاہر ہوا اور عالمین کے لیے باعث رحمت و افتخار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی. اور بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں سوچا کرتی تھی کیا مجھے اپنے پہلے شوہر سے زیادہ بھی نیک اور باتوقع شخص مل سکے گا. بی بی ام سلمہ کو اسلام سے محبت، خدا کی ذات پر توکل اور خدا کی عبادت اور رسول کردہ کی تعلیم کردہ دعائے نعم البدل کے توسط سے ایسی عظیم شخصیت نصیب ہوئی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا. دعائے نعم البدل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجعلنی فرجا و مخرجا وارزقنی خیر من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب بحق محمد وآل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ میرے لیے آسائشیں عطا فرما، راہیں ہموار فرما، اور مجھے نعمتوں اور خیر اور بھلائی سے رزق عطا فرما جن کا میں گمان کرتا ہوں، اور مجھے نعمتوں اور خیر و بھلائی میں وہ رزق عطا فرما جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا. تجھے واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اطہار کا. تو ہر چھوٹے بڑے نقصان کی تلافی کے لیے اور اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ مجرب ترین دعا ہے جسے دعائے نعم البدل کہا جاتا ہے. ہم کس ہیڈنگ کے تحت یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو معصورہ دعائیں ہیں جو ائمہ اطہار سے، معصومین علیہم السلام سے جو نقل ہوئی ہیں، ان کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کروا دیتی ہیں. تو مختصر دعا بھی ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کہ کسی نقصان کی تلافی کے لیے پڑھی جائے، بلکہ عمومی طور پر بھی جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو فی الحال کوئی نقصان نہیں بھی اگر جیسے ہوا ہے لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میری فلاں فلاں حاجت پوری ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جائے گی. دعائے ام سلمہ جو پیغمبر اکرم نے ان کو تعلیم فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں ایسا نعم البدل ان کو ملا کہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ان کی زوجیت میں آ گئی. تو بہرحال یہ ایک دعا ہے بہت مجرب اور بہترین دعاؤں کو قبول کروانے کے طریقوں میں سے، ان معصورہ دعاؤں میں سے یہ دعائے نعم البدل بھی ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک ابھی ماہ رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آئے گی جس کے اندر آپ کو تینوں راتوں میں دعائے مجیر پڑھنا ہے. یعنی اگر کسی کو اپنے گناہ بخشوانے ہیں، بارش کے قطروں، درخت کے پتوں اور صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہی خواہ کیوں نہ ہوں، بخش دیے جائیں گے. جو مریض اس کو پڑھے گا دعائے مجیر کو ان 3 راتوں کے اندر اسے شفا ملے گی. اگر کوئی تنگ دست پڑے گا ان 3 راتوں میں تو وہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی. مقروض ہوگا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا. جو بھی غم ہوں گے وہ تمام غم اس کے دور ہو جائیں گے. انسان کو دیکھنا چاہیے جو خصوصیت کے ساتھ ہے
وہ ہے اس کی پڑھنے کی جو تاریخیں ہیں وہ ماہ رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخیں. یہ بھی معصورہ دعاؤں میں سے دعائے مجیر، بہت بہترین دعا ہے. اس کو پڑھنے میں بھی بڑا لطف آتا ہے. جو اس کے الفاظ ہیں عربی کے الفاظ بھی، تو وہ بھی بہت بہترین دعا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بخار سے شفا یابی کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیم کردہ ایک دعا ہے. کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تم دنیا میں رہو اور تمہیں کبھی بخار نہ ہو تو اس دعا کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دعا حضرت زہرا سے یاد کی اور مدینے میں رہنے والے 1000 ایسے افراد کو تعلیم کی جنہیں بخار آتا تھا. وہ تمام لوگ جب یہ دعا پڑھتے تھے اذن پروردگار سے شفا یاب ہو جاتے. دعائے نور. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت مجرب دعا ہے دعائے نور، اور صرف بخاری کے لیے نہیں، اور بھی جو بیماری ہیں اس کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے. معصورہ دعا ہے، یعنی خود حضرت زہرا سے تعلیم ہوئی ہے. بہت اہمیت ہے اس دعا کی. اس کو بھی اپنے معمولات زندگی میں رکھنا چاہیے. انسان اکثر و بیشتر بیمار ہوتا رہتا ہے. دعائے ندبہ، یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور جمعہ جس کو ایک اور عید کہا گیا ہے، ان 4 دنوں میں علی الخصوص، ویسن ورنہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال الاعمال میں اس کو نقل کیا ہے. اور جمعہ کے روز طلوع آفتاب سے پہلے امام زمانہ کے فراق میں اس دعا کو عموماً مومنین پڑھتے. تو دعائے نتبہ، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں اگر، تو سارے ہماری مشکلات، پریشانیاں، دعائیں سب قبول ہو جائیں گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. تو کیوں نہ سارا فوکس اس کے اوپر کیا جائے کہ اس شخصیت ہی کو بلا لیں کہ جس سے ہمارے تمام مشکلات کی آسانیاں وابستہ ہیں. دعائے ندبہ. اسی طریقے سے معصورہ دعاؤں میں ایک دعائے عہد بھی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا یہ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ امام کی غیبت کے دور میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی، اور یہ امام سے تجدید عہد کی دعا بھی. اور پابندی سے اگر کوئی 40 دن صبح کے وقت اس دعا کو پابندی سے پڑھے تو حضرت قائم کے انصار و اعوان میں شمار ہوتا ہے. اور اس سے پہلے اگر کوئی دنیا سے گزر گیا تو خدا اس کو اس سے پہلے زندہ کرے گا تاکہ وہ آپ کی رکاب میں جہاد کرے، ہم رکاب ہو کر. اور ہر لفظ کے بدلے 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے. تو دعا عہد کو کوشش کریں کہ روزانہ، یعنی صرف 40 دن تک روزانہ صبح کے وقت پابندی کے ساتھ اس دعا کو اگر پڑھا جائے تو ہماری، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ تمام مشکلات کا حل امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں ہے. تو انشاءاللہ اگر ان کا ظہور جلد ہو جائے تو ہماری ساری پرابلمز حل ہو جائیں. تو دعا عہد ان معصورہ دعاؤں میں سے. اور ایک خاص طور پہ دعا جو صحیفہ سجادیہ کی 7ویں نمبر کی دعا ہے، جو رہبر معظم نے خاص طور پر یہ کورونا وائرس وغیرہ کی، ویسے تو عام بیماریوں کے لیے اور مشکلات اور ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ہے، لیکن 7ویں نمبر کی دعا خاص طور پر اس زمانے میں جو یہ بیماری ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اس کی بڑی تاکید کی ہے. تو 7ویں نمبر کی دعا جو ہے اس کو تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، جن میں بیماریاں بھی شامل ہیں، خاص طور پر یہ بیماری جس سے آج کل لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ اگر پڑھی جائے تو اس سے بہت زیادہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی معصورہ دعاؤں میں سے ہے. اور اس کے علاوہ مناجات امیر المومنین، اس کا بھی ایک جملہ ہے کہ پروردگارہ تو ایسا ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اب اس کے یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی، یعنی دنیا اور یعنی جیسا پروردگار آپ کو چاہتا ہے ویسا آپ یعنی اب دعا کر رہے ہیں، جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. اتنی مختصر اور اتنی جامع دعا ہے یہ مناجات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
کہ انسان ظاہر چاہتا ہے کہ میں نمازی ہو جاؤں، روزے دار ہو جاؤں، عورت کہتی ہے باحجاب ہو جاؤں، سچ بولنے والا ہو جاؤں، میں غیبت نہ کرنے والا، حسد و تکبر سے دور، دنیا و آخرت کی تمام خرابیاں اور برائیاں مجھ سے ہٹ جائیں اور تمام نیکیاں کرنے والا میں بن جاؤں. تو پھر یہ والی دعا کہ اتنے کی جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے، اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں بن جاؤں. یہ اتنی بہت جامع دعا ہے. یہ بھی اگر انسان کرے تو واقعتاً اس سے توکل کی صفت بھی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، اور ہر اچھی صفت اس کے اندر آ جائے گی. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں لیکن بہت جامع، معصورہ. اسی طریقے سے خاص طور پہ دعائے سلامتی امام زمانہ، اللہم کن لولیک الحجۃ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ عمومی زندگی میں، بلکہ اس کو تو دعا اپنی قنوت کی دعاؤں کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کی خاص وجہ بھی ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگی. اچھا، اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے اور 7 مرتبہ کہے یا اللہ، تو وہ اگر چٹان پر بھی دعا پڑھے تو وہ چٹان اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی انشاءاللہ. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس بات کو لکھا. یعنی خود قرآن جو ہے، یعنی قرآن کی کوئی سی بھی 100 آیات کا انتخاب کر لیں آپ، چاہے وہ ایک ہی سورہ کی اتنی، مثلا آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کی، 90 سے زیادہ آیتیں اس کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے 10 آیتیں کوئی اور آپ نے ملا لی ہیں، بہت ساری آیات کا مجموعہ چھوٹے چھوٹے سورہ کر کے 100 کا عدد آپ نے مکمل کر دیا. اس کے بعد 7 مرتبہ کہیں یا اللہ، تو کیسی ہی بظاہر کوئی ناممکن اور مشکل دعا کیوں نہ ہوگی، وہ ضرور قبول ہو جائے گی. تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بھی اس کو اپنی اس کے اندر رکھنا چاہیے، دعائیں کو قبول کروانے کی جو مجرب ترین طریقوں ان میں سے ایک شمار ہوتی. اسی طرح ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم صلی علی محمد کہ جب دعا کے بعد اگر تم یہ کہو کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس وقت کوئی بندہ اپنے دعا کو اس جملے پر مکمل کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، میرے بندے نے دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا اس کی اس حاجت کو پورا کرو. علامہ ہلی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا. تو چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا کہ چیزیں ہیں جو ائمہ نے بتائی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کہ دعا آپ جو بھی دعا کریں اس کے بعد صرف یہ کہہ دیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اینڈ اس کے اوپر کریں، تو اللہ جو ہے اپنے فرشتوں سے کہے گا بس اب اس کی دعا کو قبول کرو. تو بہت آسانی سے دعا قبول کروائی جا سکتی ہے. اچھا، ایک خاص طور پر ماہ رجب چل رہا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر، یہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، جس کے اندر مرد حضرات تو اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں. روایت میں تو ہے کہ امام نے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور دائیں انگلی کو دائیں بائیں ہلایا، جو اس کا آخری ٹکڑا جو پڑھا جاتا ہے. اور کچھ علماء کو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہرحال دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں. خیر یہ کوئی یعنی اس لحاظ سے کوئی ضروری چیز تو نہیں. اچھا، جب یہ روایت کے اندر بھی بات آتی ہے کہ امام نے اس طرح سے اپنی داڑھی کو پکڑا اور دائیں اور بائیں اپنی انگلی کو ہلایا، اس آخری ٹکڑے کو پڑھتے، یا ذل جلال والاکرام یا ذل نعماء والجود یا ذل من والطول حرم شیبتی علی النار، کہ پروردگار میرے سفید داڑھی کو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. تو سفید بالوں کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اکثر خواتین کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے. یا بہت سے لوگ کہتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے وہ اپنی داڑھی کو کیسے پکڑیں، یا خواتین جن کی داڑھی نہیں ہوتی وہ اس دعا کو کیسے انجام دیں. تو اس کے متعلق آیت اللہ سیستانی سے بھی بات پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں، بچی اور داڑھی منڈے افراد اس دعا کو پڑھتے وقت رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی چین کو پکڑیں، اپنی تھوڑی کو یا اپنی ٹھوڑی کو اس طرح سے پکڑ لیں اور اس دعا کو پڑھیں، جو خاص طور پر ماہ رجب کی ہر نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. اور اس کا ایک اور مفہوم اور پیغام بھی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ماہ رجب کی یہ جو دعا ہے یا من ارجوہ لکل خیر، اس میں داڑھی پکڑ کر حرم شیبتی علی النار، میرے ان سفید بالوں پر آگ کو حرام کر دے.
تو عورتیں وہ افراد ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کی دعا کے آخری حصے کو کیسے پڑھیں وہ؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ دعا میں حرم شیبتی علی النار سے مراد عجز و ناتوانی کا اظہار ہے، یعنی پروردگار میں ایک عاجز و ناتواں ہوں، مجھ پر رحم فرما اور مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ تو لہٰذا عورتیں، مرد، ایسے افراد جن کی داڑھی نہیں اور بچے سب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سارے ہی عاجز و ناتوان ہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، تو عورتوں کے لحاظ سے بھی پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں، البتہ داڑھی منڈے افراد سے بہرحال یہی ہے کہ وہ داڑھی ان کو رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال ان کو ایک وہ مل گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ داڑھی، اپنا یہ جو دعا ہے اس کے فیض سے محروم ہو جائیں وہ، تو بہرحال ان کو اپنی داڑھی کو پکڑ کے مرد حضرات کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین دعا ہے یہ بھی، اور معصورہ دعاؤں میں سے ہے۔ ماہ رجب نکل جائے گا، اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر ماہ رجب کی دعاؤں میں سے ہے۔ اور ماہ رجب اب جو آئے گا، اس کے آخری جمعے کی ایک بڑی خاص دعا ہے، آیت اللہ ملا محمد باقر فشار کی نے ان کا ایک رسالہ ہے اعمال ماہ رجب و شعبان و رمضان، 3 مہینے کے انہوں نے بہت اہم اعمال لکھے۔ فرماتے ہیں ماہ رجب کے آخری جمعے میں اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو عمر میں 11 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا اجل من کل جلیل، یا اکرم من کل کریم، و یا اعز من کل عزیز، اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک و جودک و کرمک و مد عمرنا وہب لنا من لدنک عمرا بالعافیت یا ذی الجلال والاکرام۔ 11 سال کا اضافہ۔ بہت سارے بزرگ حضرات ہیں یا جن کی بھی طبیعتیں خراب ہیں، یا سبھی لوگوں کے لیے انسان دعا کرے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی آنے والا ہے آئندہ دنوں میں، تو خاص طور پر اس دعا کو، ماہ رجب کے آخری جمعے کی بڑی خاص الخاص دعا ہے، یہ طول عمر کے اعتبار سے بڑی مجرب ہے، تو اس کو ضرور دماغ میں رکھیے گا اور پڑھیے گا۔ اچھا، تمام بگڑے ہوئے کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ چیز منع ہو جاتی ہے، رشتہ آتے آتے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، کاروبار کا کوئی ایگریمنٹ ہوتے ہوتے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ملازمت اور جابز کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور انٹرویو کے بعد پھر فیل ہو جاتے ہیں مثلا۔ تو سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کو تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے، یہ وہ دعا جو دعا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور صحیفہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جواد قیومی کی جو لکھی ہوئی اس میں بھی یہ دعا ہے، اور نصائب و وصایا آیت اللہ مرزا حسن علی پروارید، اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہے، اور ابن طاؤس نے تو لکھی ہی ہے کہ اے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے، میں آپ کی رحمت ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے اور میرے تمام حالات کو درست کر دیجیے۔ یعنی جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سارے اس دعا کے نتیجے میں وہ سنور جاتے۔ تو یہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کے لیے بڑی اچھی دعا ہے اور بڑی مجرب ہے۔ اولاد کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں، امیر المومنین ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، اس میں امیر المومنین بہار میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے خوبصورت اور خوش قامت بچے طلب نہیں کیے، بلکہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو اللہ کے اطاعت گزار اور اس سے خوف کھانے والے ہوں، تاکہ میں جب انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو یعنی صرف فقط یہی نہیں کہ اولادوں کے سلسلے میں زیادہ تر ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، وہ تو پروردگار عالم دیتا ہی ہے، اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت الہی میں کام کرنے والے، خوف خدا جن کے اندر ہو، ایسے بچے پروردگار عالم سے طلب کی۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے جو دعائیں ہیں ائمہ معصومین کی، ان میں پیغامات بھی ہیں، یعنی فقط یہ نہیں کہ ہم ان کو بس زبانی طور پر تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، بس یہ کوئی جادو منتر ٹائپ کی ایک چیز ہے جس سے ہمارا کام ہو جائے گا، باقی ہمیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا اس سے کوئی غرض نہیں، یہ والی تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اندر ہمارے یعنی تھنکنگ کو، ہماری سوچ کو تبدیل کرنے والی تعلیمات ہیں، اور ہمارے اندر ایسی نورانیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو عربی اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے ظاہر ہے ہمیں، تو ہم ان کے تراجم کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیے، نماز دعا ایک ایسی چیز ہے، اس کو نماز میں پڑھنے میں کسی بھی جگہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی نماز میں کہیں پر بھی قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، کہیں پر بھی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔
حتیٰ کہ اردو تک میں پڑھی جا سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور میں دعا نہ کرے. لیکن آپ اردو زبان کے اندر بھی دعا کر سکتی ہیں، انگریزی زبان میں بھی دعا کر سکتی ہیں، اپنی کوئی اور مادری زبان اس میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، نماز میں کہیں بھی کسی بھی جگہ. البتہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ نماز کی بالکل شکل ہی بگڑ جائے اس وجہ سے. جو اس کے مقامات ہیں مثلا قنوت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، یا مثلا سجدے کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بعد میں تعقیبات نماز وغیرہ کے اندر دعائیں ہیں اس کے اندر. لیکن خود اتنی اہم چیز ہے کہ نماز میں استثناء ہے. عام طور پر مثلا آپ کوئی سے بھی لفظ اپنی زبان سے عام طور پر نہیں نکال سکتی جو اپنی جو نماز سے ہٹ کر ہو، لیکن دعا اگر آپ کر رہی ہیں تو نماز میں کی جا سکتی، کسی بھی جگہ کی جا سکتی. قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ کچھ علماء ایک احتیاط بتاتے ہیں کہ عربی میں کچھ پڑھ لیا جائے پہلے، مثلا سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے قنوت میں، اس کے بعد اردو زبان میں اپنی کوئی بھی دعا آپ کر سکتی ہیں قنوت میں بھی. البتہ بہرحال یہ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی میں دعا نہ کریں، لیکن بہرحال اجازت دیتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اہمیت ہے دعا کے حوالے سے کہ نماز میں کسی بھی جگہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال قرآن کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کسی بھی جگہ مانگ سکتے ہیں. تو اہمیت کے حوالے سے بات میں فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنا زیادہ دعا کا مسئلہ اہم ہے. اچھا، اسی طریقے سے اس قدر اہمیت ہے اپنی عام زبان کے اندر بھی دعا کرنے کی کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا یہ خانہ کعبہ کو دیکھتے تو دعا کرتے تھے کہ خدایا میرے خاندان اور اولادوں کو فقیہ بنا دے. تو پروردگار نے ان کی اس تڑپ کو دیکھ کر ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے خاندان میں نامور فقیہ پیدا ہوئے. آل کاشف الغطا، پورا آل کاشف الغطا یعنی پورا خاندان در خاندان کے اندر علماء اور فقیہ پیدا ہوتے رہے. کتنی اہم چیز ہے کہ لوگ پہلی دعا خانہ کعبہ پہ جب پڑھتی ہے تو اپنی دیگر حاجات ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے اس قسم کی کوئی دعا وہاں جا کر مانگی ہو کہ میری اولاد کو فقیہ بنا دے. تو لیکن ایسے اثرات ان چیزوں کے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ معصورہ دعائیں بلکہ اس طرح کی جو غیر معصورہ اور آپ کی اپنی ذاتی دعائیں بھی ہوں وہ بھی اس انداز سے تڑپ کر اگر مانگی جائیں تو انشاءاللہ لازمی قبول ہوتی ہیں. اور آیت اللہ جواد انصاری حمدانی، آیت اللہ جواد انصاری حمدانی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو یقینی طور پر ان افراد میں سے ہیں کہ جن کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ ظہور کا وقت قریب ہے، اگر تم دعا کرو گے تو نزدیک تر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دعا بہت مؤثر ہے. تم جس قدر بھی کر سکتے ہو ظہور حجت کے لیے دعائیں کیا کرو، زیارت آل یاسین پڑھا کرو اور حضرت حجت سے دعا مانگو کہ دنیا و آخرت کی مشکلات اور تمہارے سیر و سلوک کی مشکلات کو بھی برطرف کر دیں، کیونکہ اس وقت یہ اختیار امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے. تو بہرحال ظہور کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہماری تمام مشکلات اور دعائیں خود بخود ہی حل ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا بھی حل ہو جائے گا. اور جو سیر و سلوک کے منازل ہیں، یعنی انسان چاہتا ہے نا کہ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو بلند کرے، پروردگار کے قریب کرے، تو یہ اختیار بھی امام زمانہ کے پاس ہے کہ ان کے توسل سے اس مشکل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. ہم عام طور پر ڈائریکٹ حوالدار بننے کے چکر میں ہوتے ہیں، جیسے اکثر بہت سے لوگوں کو ہر وقت توحید اور شرک کا ہی خط سوار ہوا ہوتا ہے. تو یہ خود جو توسل ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، یہ خود توحید میں ہی شامل ہے. یعنی اللہ سے ہٹ کر کوئی چیز امام زمانہ نہیں ہے، بلکہ انہی کے نمائندے ہیں، انہی کے پاس اللہ نے اپنا اذن دیا ہوا ہے، کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. تمام چیزیں ائمہ معصومین کے حوالے سے، خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اور وسیلے سے آپ کو ملتی ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعائیں کرنا یہ بہت اہم ہے. یہ اس میں ہماری تمام مشکلات کا حل موجود ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعا ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے کہ ایسا عمل کریں کہ والدین آپ کو دعائیں دیں. باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس طرح سے سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں زیادہ تر والدین کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں اپنے کسی نہ کسی عمل سے. وہ ہر وقت خائف ہوتے ہیں, ہر وقت ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ایسے کم سے کم اعمال انجام دیں, بلکہ نہ ہی انجام دیں کہ جس سے وہ جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے. جب وہ خوش ہو کر کسی بھی کو بھی دعائیں دیں گے, جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ میں جو آج اتنی بڑی مرجعیت اور لوگوں کا رجوع کرنا میری طرف, اور یہ جتنے بھی خدمات تم میری طرف دیکھ رہے ہو, سب میرے والد کی دعاؤں کی وجہ سے. کہ جب وہ سو بھی رہے ہوتے تھے اور مجھے ان کو اٹھانا مقصود ہوتا تھا تو ہم اس طرح سے نہیں اٹھاتے جیسے ہم اٹھاتے ہیں, کندھے کو جھجوڑ کے اٹھایا, آواز دے کے اٹھایا. وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے اوپر رگڑا کرتا تھا, یعنی ان کے قدموں پہ سہلاتا تھا, جس سے ان کی آنکھ کھل جاتی. جب اٹھتے تھے تو مجھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھتے تھے. تو آج جتنے بھی مقام اور مرتبے کو تم میری طرف دیکھ رہے ہو, جو مجھے حاصل ہے اس دنیا کے اندر, کہ کس قدر لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں ان کے کتنے یعنی مجھ سے جو ہے خدمات پروردگار عالم لے رہا ہے, یہ سب کی سب میرے والد کی دعاؤں کا نتیجہ. تو خود سے کتنی مشکلات کے آپ دعائیں کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں. والدین کو خوش کیجئے, وہ خود ہی آپ کے لیے دعائیں دیں گے. اچھا, اس میں جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں وہ بھی اب بھی اپنے والدین کو خوش کر کے عالم آخرت سے ان کی دعائیں لے سکتے ہیں. ان کے لیے دعائیں کیجئے, ان کے لیے استغفار پڑھیے. علماء یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات ایک یہ چیز ہوتا ہے نا کہ ہمارے اپنے گناہ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے آباء و اجداد کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کے اثرات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ہم مشکلات میں ہوتے ہیں. تو ان اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے, ان کے لیے استغفار کی تسبیح پڑھیں, ان کے وہ گناہ معاف ہوں جس کی اثرات کی وجہ سے آج ان کی اولاد در اولاد کچھ مشکلات کا شکار ہوئی بھی. تو ان کے بھی گناہ بخشوائیں, ان کے تو عالم آخرت سے وہ لوگ بھی دعائیں کریں گے آپ کے لیے, اور وہ دعائیں جو ہے وہ یہاں پر اس کے نتائج نظر یہ آئیں گے آپ کو کہ آپ کی اپنی مشکلات حل ہوں گی. تو والدین کی دعا, تو باپ کی دعا کے متعلق تھا, اسی طرح ماں کی بھی دعائیں ہیں اور اپنے اور اجداد کی دعائیں بھی ہیں. دعا دینے سے پہلے صدقہ دیں. صدقہ اتنی اہم چیز ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز لینے کے لیے میں نے دوسروں کو, فرشتوں کو موکل کیا ہوا ہے, مگر صدقہ میں خود اپنے ہاتھ سے لیتا ہوں. اور جو ایک یا آدھا خرمہ بھی صدقہ کرتا ہے تو میں صدقے کو گھوڑے کے بچے کی مانند تربیت و پرورش کرتا ہوں. جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو صدقہ دینے والا دیکھے گا کہ وہ مثل کوہ احد کے بڑا ہو گیا ہے. اچھا, صدقہ دیں. دیکھیے آپ دعا میں کیا کر رہے ہیں کہ طلب کر رہے ہیں کوئی چیز, اور صدقے میں آپ کسی کو کوئی چیز عطا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب پہلے آپ عطا کر دیں کسی کو تو پھر ایک منہ بھی آپ کا اللہ کے سامنے پڑے گا کہ وہ بھی آپ کو عطا کرے. یعنی خود تو بچا کے اپنے پیسے کو رکھ رہے ہیں, خود تو حاجت مندوں اور ضرورتوں سے منہ موڑ کر منہ چھپائے پھر رہے ہیں, اور پروردگار سے ساری چیزیں مانگ رہے ہیں آپ. تو اس کے اندر ایک فلسفہ بھی ہے کہ صدقہ دینا کے معنی خود بھی دوسروں کو کچھ عطا کرو تاکہ اللہ آپ کو عطا کرے. صدقہ دیں. تو بہرحال اگر دعا کرنے سے پہلے صدقہ دیا جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے. صدقہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور یہ جب بھی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دو تاکہ کنجوسی کی پستی سے نجات پاؤ. یعنی خود تو دوسروں کے لیے کنجوس بنے ہوئے ہو اور اللہ آپ کے لیے اپنی فیاضی دکھاتا رہے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. یعنی اللہ تو خیر اپنے فیض کو دکھاتا ہی ہے, لیکن یہ کہ کم سے کم آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے اس طرح سے کام آئیں. اور ایک یہ والا بیماری جو ہے کنجوسی کی, یا اگر مثلا نکال بھی رہے ہیں تو وہ بس سوچ رہے ہیں کہ 4 آنے اور 8 آنے جو ہے وہ دے دیے ہیں کسی کو تو بس یہ کافی ہو گیا ہے, بس اب ہماری کروڑوں کے جو دعائیں جو ہیں وہ پوری ہو جانی چاہیے. چونی دے کے اور کروڑوں کی جو ہے وہ آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ اس کے مطابق بھی ہوتا ہے. یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین, نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں. تمہارا مقام تو بہت بلند تھا, تم یہ کتنے چھوٹے سے مقام پہ کہاں اٹک کے رہ گئے. مثلا لوگ سوچتے ہیں کہ بس میرا بہت ہوا تو میں یہ بس ایک چھوٹا سا کام, جیسے کوئی کروڑ پتی ارب پتی بھی ہے اور وہ مثلا 100 روپے کسی کو اس نے دے دیے, تمہارا مقام تو بہت بلند تھا, تمہیں اللہ نے اتنا عطا کیا تھا, تم یہ 100 روپے دے کے کہاں اپنی جان چھوڑا رہے ہو, تمہیں اور زیادہ عطا دینا چاہیے لوگوں کو.
تو بعض اوقات یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو صدقہ اس کنجوسی سے بھی نجات دلاتا ہے, لیکن اس میں بھی ذرا تھوڑا اپنا معیار کو بڑھانا چاہیے. جیسے ہمارے مولانا قبلہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ لوگ اکثر آتے ہیں, آ کے وہ وہاں جو سعودی عرب سے وہ بالکل زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ہی برے قسم کی چھوٹی چھوٹی وہ عطر کی شیشیاں وہ لا کے مولانا کو تحفے میں دیتے ہیں کہ وہ انسان لگائے تو چھینکیں آنے لگتی ہیں اس کو لگانے کے بعد. تو یعنی کوئی چیز آدمی کے معیار کے مطابق کسی کو دینی چاہیے نا. یا جو ہیں بس آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی مولانا ہے تو بس اس کو صرف تسبیح اور سجدگاہ اور جائے نماز کے علاوہ ان کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. استاد شہید سبت جعفر تو منع کر دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو ڈھیر لگے ہوئے گھر میں, اس کے علاوہ بھی ہماری اور ضروریات ہوتی ہیں, ہم صرف تسبیح سجدہ اور جائے نماز پہ تو نہیں بیٹھے رہتے. خیر بہرحال تو یہ انسان کو اپنا معیار کے مطابق بھی صدقہ دینا چاہیے. سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جو اپنے پریشان حال نسبی رشتہ داروں کو دیا جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ساری فیاضی غیروں کے اوپر بہت دکھائی جا رہی ہوتی اور قریب ترین رشتہ دار اس سے محروم ہوتے ہیں. لوگ ان سے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں بہت ہے اس کے پاس, یہ ایسے ہی اپنے حال کو بنا کے رکھتا ہے کچھ بھی, جبکہ وہ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. کہاں؟ بالکل دور پرے کے افراد کے اوپر جو قریب ترین ہیں. ایک تو یہ سب سے افضل صدقہ, یا بہت سی روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے, یا اس طرح سے بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا دھتکارے ہوئے رشتہ دار کو صدقہ دینا. بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں, غریب ہیں, ان کو بلایا تو جاتا ہے قہرن اور جبرن اپنے پروگرامز میں, لیکن یہ کہ بہرحال ان کا مناسب حال, ہاں مالدار لوگ ہوں, صاحب حیثیت ہوں, اور ان کی بڑی پروٹوکول ہوا کرتا ہے عام طور پر, لیکن جو بیچارے غریب اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو انہیں ایک لحاظ سے دھتکارا ہوا, تو ان کی بڑھ کر آگے ان کی کرنی چاہیے کومک کہ وہ اس سے گرداب سے باہر نکلیں اور اپنی بہتری کی طرف معاشرے کے اندر مقام کے اندر آئیں. یہ نہیں کہ ان کو بھی صرف 1500 دے کے ان کو ہمیشہ فقیر بنائے رکھنا. ان کی بھی کچھ اپلفٹنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو اپنے بہتر بنائیں اور حالات کو اپنے مستقل بنیادوں پر صحیح کریں. اچھا, صدقے کی بھی اقسام ہے نا. ایک صدقے کی قسم یہ ہے کہ لوگوں کو اذیت دینے سے بچو, کسی کو کوئی زبان سے اذیت نہ دو, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, کہ یہ وہ صدقہ ہے جو تم اپنے لیے دے رہے ہو. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ صدقے میں کسی اور کو کچھ دیا جاتا ہے, لیکن ایک صدقہ ایسا ہے جو تم اپنے لیے, جو اپنے آپ کو دے رہے ہو, وہ ہے کہ بس لوگوں کو اذیت دینے سے بچے رہو. کسی کو کوئی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, کسی عمل سے آپ کے تکلیف نہ پہنچے. یہ ایک مستقل صدقہ ہے جو ہر وقت آپ دے رہے ہیں اور ہر وقت اس سے فیض اٹھا رہے ہیں. اور یہ اچھا, جب اس قسم کا کوئی اتنا بے ضرر شخص ہو جائے گا تو اس کی بھی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں, کسی کو بھی نقصان ہی نہیں پہنچا رہا ہے. تو یہ افضل ترین یہ بھی صدقہ شمار کیا گیا. بے علم کو علم سکھانا بہت بہترین صدقہ ہے. یہ بے علم کو علم سکھانا, اس سے خود یعنی آپ الگ سے کوئی دعا بھی اپنے لیے نہیں کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے مشکلات خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی. خود بخود پتہ چلا کہ کتنی مصیبتیں آنی تھیں جو ٹل گئیں, جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلی. کون سی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونا تھا آپ نہیں, کتنے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے پچھلے دنوں, لیکن مثلا آپ بچی رہیں. کتنی ایسی چیزیں کہ انسان بعض اوقات ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے کہ جو اس پر آنی تھی, لیکن کچھ ایسے اعمال آپ سے پروردگار نے توفیق دی, آپ کو انجام دلوا دی کہ وہ خود بخود وہ بلائیں پہلے آئے بغیر ٹل گئیں. تو یہ اس کے اندر سے ایک ہے علم سکھانا, بے علم کو علم سکھانا, یہ خود ایک بہترین صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر اگلی جو دعا کو قبول کرنے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک ہے کہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے. دوسروں کے لیے پہلے پھر اپنے لیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے خود تیرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی دعا آپ کر رہے ہیں دوسرے کے لیے, وہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہو رہی. اور چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اپنے برادر مومن کے حق میں دعا کرے اللہ اس سے مصیبت کو دور کرے گا اور اس کی روزی کو فراواں کر دے گا. تو بہرحال
جو دوسروں کے لیے اگر آپ دعا کر رہے ہیں وہ خود آپ کے، اچھا اپنے لیے انسان دعا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ ہو جائے، لیکن دوسروں کے لیے جو دعا کرتا ہے خلوص سے کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہی کم امکان اس کا ہے کہ سوائے اس کے کہ مصلحت پروردگار کچھ اور ہو، وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی دوسروں کے لیے دعا. اور جیسے ہی وہ دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے تو ممکن نہیں کہ وہ دعا آپ کے اپنے حق میں قبول نہ ہو. مثلا کسی اور کے لیے رزق میں وسعت کی دعا کر رہے ہیں، خود آپ کے اپنے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کسی اور کے لیے بیماری کو دور کرنے کی دعا کر رہے ہیں، خدا آپ کی بھی اپنی اور آپ کے خاندان والوں کی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے، اس کو انسان کو تجربہ کرنا چاہیے. اور ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے اور وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے انسان دعا کرے. پیٹھ پیچھے برائیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے دعاؤں کا بھی ایک تصور ہونا چاہیے. یہ بہت ہی جلدی قبول ہونے والی چیزوں میں سے. اور جب وہ اس کے اپنے حق میں قبول ہو جائے گی، یعنی جس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو یہ شخص خود بھی، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ فرشتے کہتے ہیں تیرے حق میں بھی ایسا ہی ہو، تو یہ اس کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائے گی. اور یہ بہت ہی جلد قبول ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہے، دعاؤں میں سے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پوری اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی کوئی دعا مانگی ہو. جو دعائیں مانگی ہیں دوسروں کے لیے مانگی ہیں، اور خود بخود دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ اب میرے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائے. یعنی آپ کو مثلا کسی لڑکی کی شادی کا کوئی رشتہ والا کوئی مسئلہ ہے، وہ دیگر جو بے شادی شدہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرے، خود اس کے اپنے حق میں وہ چیز قبول ہو جائے گی، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ قبول ہو جائے گی. کیونکہ دوسرے کے حق میں، ابھی آپ نے سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ بہت تیزی اور جلدی سے دعا قبول ہوتی ہے اگر دوسرے کے حق میں کی جائے. اور فرشتہ وہاں پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہی تیرے لیے بھی قبول ہو جائے. تو یہ بہت، آیت اللہ طباطبائی فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا کی ہو. یہ کوئی واجب و حرام والا معاملہ نہیں کہ آپ سوچیں گے نہیں اب کسی کو کر ہی نہیں سکتے، نہیں، یہ معیار ہے. دعاؤں کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میرا اس بات پر یقین ہے کہ جب میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ خود بخود وہ دعا میرے اپنے حق میں قبول ہو جاتی. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے لیے الگ سے کبھی کوئی دعا کی ہو. تو یہ بڑی اہم اور چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں. بری نیت اور دو روئی رکھنے والا نہ ہو. مثلا ہر وقت دوسروں سے خائف رہنا، ہر وقت برا چاہنا، ہر وقت حسد آمیز جذبات کو رکھنا اپنے اندر، ایسے افراد کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو ہر وقت جیلسی ہوتے رہتے ہیں دوسروں سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے نہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو ذرا بڑا خوشبین ہوتا ہے اپنے متعلق. نہیں مثلا کسی سے کہیں آپ متکبر ہیں، فوراً کہیں نہیں بھائی میرے تکبر میرے اندر نہیں. کوئی فلاں برائی آپ کے اندر ہے، یعنی اپنی متعلق بڑے خوشبینی اس کو ہوتی. کہا جاتا ہے نا کہ دوسروں کے زکام کو بھی کوڑ سمجھتا ہے، اور اپنے مثلا بڑے سے بڑا مرض بھی ہو جائے تو اسے بھی زکام سمجھتا ہے انسان. کہ نہیں، جو لوگ تو مثلا یہی ابھی بھی سوچتے ہیں نا کہ دوسرا اس کے اندر، ہاں سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں مرض کے اندر کورونا وائرس سے فلاں لوگ مر رہے ہیں، لیکن اپنے متعلق نہیں سوچتا کہ میں بھی کبھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں. تو بہرحال بری نیت یہ اپنے دل و دماغ سے لوگوں کے لیے نکالنی چاہیے. حسد کے جذبات اس کے اندر بہت ہوتے ہیں. اور دو روئی یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، رشتہ داروں میں یہ بہت ہوتا ہے. اتنے میٹھے بنیں گے بالکل، جس وقت سامنے ہم ایک دوسرے کے آ جائیں گے اور اس کے بعد ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں ان کے، تو ان کے جاتے ہی جو ہے وہ ان کے متعلق کس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ خود دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے، دو روئی اختیار کرنا اور بری نیتیں. اہل خانہ اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. کتنے افراد ایسے ہیں جسے کہا جاتا ہے نا کہ سیلز مینوں والا تقوی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے اخلاق کے تمام خزانے جو ہیں وہ باہر لوٹا کر آ جاتے ہیں گاہکوں پر، اور جب گھر پہ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے، واللہ عالم میں نے تو اتنا ایسا نہیں دیکھا ہے، کہ عام طور پر اس قسم کے افراد گھروں کے اندر بہت ہی بد اخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ خوش اخلاقی کے خزانے تقسیم کر کے آ گئے ہیں باہر.
اب گھر کے اندر بھی آئیں گے تو بیوی بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہے گا، غم و غصے میں رہیں گے. بہرحال اہل خانہ اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا اگر کوئی ہے، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو. یعنی یہ نہیں کہ باہر والوں کے لیے بہترین ہو. ہم عام طور پہ یہی دیکھتے ہیں جو گھروں میں بد اخلاق ہیں وہ باہر بڑے خوش اخلاق مشہور ہوتے ہیں. تو لیکن اصل باہر کی خوش اخلاقی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، لیکن اصل اخلاق والا وہ ہے جو گھر میں با اخلاق ہو. یہ اس کا پیمانہ ہے. اور یہ بھی امام نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ اس سے آخرت کی تکلیفیں رفع فرما دے گا اور وہ قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا. یعنی دوسروں کی تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، تکلیفیں رفع کرنے والے بنے. جب یہاں لوگوں کی حاجات پوری کر رہے ہیں، مثلا کوئی تکلیف میں اس کی حاجت ہے کہ اس کی تکلیف رفع ہو، آپ اس کی تکلیفیں رفع کر رہے ہیں تو اب آپ کی بھی تکلیفیں رفع ہوں گی. کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کے روز جو سلوک کا چاہتے ہیں کہ پروردگار آپ سے کرے اس دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ کر جائیے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بہت رحیم و غفور آپ کے لیے ہو، آپ کے گناہوں کو معاف کرے، یہاں پہ لوگوں کی خطائیں معاف کیجیے. جو چیز آپ اپنے لیے آخرت میں چاہتے ہو وہ اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گی لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال نہ صرف یہ کہ وہی بات کے تکلیف پہنچانے والے نہیں بننا ہے بلکہ تکلیفوں کو رفع کرنے والے بنیں گے تو آپ کی خود بخود حاجات پوری ہوں گی. اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بجائے لوگوں کو پریشان کرنے کے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے رہے. یعنی لوگوں کی ظاہر مثلا کسی کی مدد آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں، یا کوئی مثلا گھر کا سربراہ ہے اس کے گھر والے تاکہ سکون اور اطمینان اور عیش و آرام کے ساتھ رہیں وہ باہر تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا. یعنی تم دوسروں کے لیے کر رہے ہو، دوسروں کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہو، یعنی تکلیف پہنچا نہیں رہے ہو. تکلیف پہنچانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور جو اس طرح سے لوگوں کے کام آ رہا ہوتا ہے ان کی پریشانیوں میں وہ خود بوجھ اٹھا لیتا ہے اور ان کو آسانیاں مہیا کرتا ہے تو اللہ اس کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا. فضائل اکبر، بہت بڑی گھبراہٹ والا دن. روایات میں قرآنی آیات میں کتنا ایسا کہا گیا ہے. یقیناً قیامت کا دن اتنا خوفناک اور ہولناک دن ہوگا اور یہ وہاں پر بالکل شاداں و فرحاں وہاں پر موجود ہوگا جو دوسرے لوگوں کی اس طرح سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے. چند دن کی زندگی سب کو کم و بیش تقریباً اتنی زندگی ملی ہے، اس میں کام کر جائیے اس طرح کے، پھر آپ وہاں کے ہمیشہ ہمیشہ کی ابد الآباد کی زندگی میں شاداں اور فرحاں وہاں پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے یہ تو ابھی آپ نے سنا کہ مومن کو تکلیف دور کرے گا تو قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا. ایک لوگ وہ ہوں گے وہاں پر کہ جو کہ نا گھبراہٹ کے ساتھ نکل رہے ہوں گے. بہت ہولناک دن ہے. یہاں پر جو موت کے بعد کی تفصیلات کے موضوع پر 50 درس یہاں پر ہو چکے ہیں تو اس کے اندر قبر سے باہر نکلنے کی کیفیات کے اوپر ایک درس ہے. یعنی کس طرح کون سے لوگ کس الگ الگ انداز سے قبروں سے باہر نکلیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے. تو بہرحال اس وقت انتہائی گھبراہٹ، شدید پریشانی کا عالم ہوگا. لیکن اس دنیا میں طریقے بتا دیے گئے ہیں، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے اور پہلے سے ہر چیز بتا دی گئی ہے کہ وہاں کون کون سی چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں، کون کون سی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں. تو مومنین کی تکالیف کو دور کیجیے. اللہ آخرت کی تکلیفوں کو اس انداز سے رفع فرمائے گا کہ انسان ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ قبر سے باہر نکلے گا. یعنی بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ ہوگی ہی نہیں. سب کام پہلے سے وہ کر کے آ چکا ہے. اگلی شرط یہ ہے کہ نمازوں کو تاخیر میں ڈالنے والا نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی بیماری. دیکھیے یہاں تک ملتا ہے بہت سی روایات میں کہ کہا گیا ہے کہ ایسے شخص نے نماز کی بے احترامی کی جو نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کرے. نماز کی بے احترامی میں شمار ہوتا ہے. یعنی ویسی بے احترامی نہیں ہے، البتہ فقہی مسئلہ بھی کہ بہت پہلے سے نہ ہو. مثلا کوئی کہے کہ میں 5 گھنٹے بعد نماز واجب کا وقت آئے گا تو واجب کی نیت سے ابھی سے وضو کر لیا آپ نے،
ہاں بالکل، نماز کے وقت سے اکثر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت سے متصل اگر پہلے آپ نے وضو کر لیا وہ نماز کے لیے صحیح ہے، واجب کی نیت، یا اگر بہت پہلے سے بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ مثلا پاک ہونے کی نیت سے وضو کر لے اور پھر وہی وضو اگر ٹوٹا نہ ہو تو اسی سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال یا بعض مراجع کہتے ہیں نہیں، اگر نماز کی نیت سے بھی وضو کر لیا جائے، مثلا نماز مغرب پڑھنی ہے آپ کو 7 بجے، آپ 4 بجے سے وضو کر کے بیٹھ گئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس سے نماز مغرب پڑھی جا سکتی. لیکن کچھ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نماز کے وقت سے متصل اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہت پہلے سے ایسا نہ کیا جائے. خیر، نمازوں کو تاخیر میں ڈالنا، یعنی بالکل قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، دیر سے کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ تو اللہ سے ہر چیز فوراً مانگ رہے ہیں اور جو اس کی اپنی عبادت ہے اس کو آپ تاخیر میں ڈال رہے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بالکل آخری وقت میں جب دیکھ رہے ہیں اچھا اب 11 بج گئے، اب 11:30 بج گئے، اب 10 منٹ رہ گئے قضا ہونے میں، تو بھاگے اس وقت آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. یا بہت سے سننے میں آتا ہے کہ افراد ہیں جو اپنے جابس پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پورے دن کی آ کر ایک ساتھ نمازیں سب جو قضا ہو جاتی ہیں وہ سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار، یعنی نمازوں کو تاخیر میں ڈالنا اور قضا کر دینا، یہ تو اور زیادہ خوفناک چیز ہے. بلکہ اس پہ آپ اگر یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کریں تو مدرسے میں اس موضوع پر بھی درس ایک ہو چکا ہے کہ بے نمازی کی نحوست کے نام سے، یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اس گھروں میں تکالیف اور پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں وہاں پر بے نمازی رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات نمازیوں تک بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ گھر پریشان ہوتا ہے ان کی وجہ سے. وہ اس موضوع پہ سنیے گا، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں. نمازوں کو تاخیر میں ڈالنے والا نہ ہو، یعنی کسی پیغمبر فرماتے ہیں جو کسی عذر کے بغیر نمازوں کو ترک کرے اس کے تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا بندہ اور کفر کے درمیان نماز کو ترک کرنے کا ہی فاصلہ ہے، یعنی بس جو بیچ میں فاصلہ ان نمازوں کو تارک ہے تو گویا ایک کافر جیسا ہے، یعنی اس نے کافروں جیسا کام کر لیا ہے بغیر عذر کے نماز کو ترک کرنے والا. جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی نشاندہی کر چکے ہیں کہ جناب ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، باہر جانا ہے یا کہیں مصروف ہیں، اب وہ نماز قضا ہو رہی ہیں. کوئی دلہن ہیں پوری زندگی نمازیں پڑھتی رہی لیکن میک اپ کرنے کے لیے 3 بجے سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، اب اس میں وضو برقرار نہیں رہے گا تو لہٰذا اب میک اپ کے بعد وضو نہیں کر سکتے ہیں مثلا. تو اب کیا ہے کہ جناب وہ مغرب عشاء کی نماز قضا ہوئی جا رہی ہے. تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں، یا ذرا سی بیماری ہو گئی تو اس میں تیز رفتاری کے ساتھ نمازیں ساری قضا کرنی شروع کر دی. ہاسپٹلائز ہو گئے، وہاں تو سوچتے ہیں کہ نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں، ان سب کے اہمیت ہے، احکامات ہیں، اس پہ کتنے ہی درس مدرسے نے، مریض کیسے وضو کرے، ہاسپٹلائز ہو تو کیسے کرے، ہاتھ میں کینولا لگا ہو تو کیسے کرے، کیسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، انسان کو سیکھنا چاہیے. بلکہ جو زیادہ دیندار افراد ہوتے ہیں، ایک صاحب انٹینسو کیئر یونٹ میں بھی کورونا میں مریض تھے لیکن بہت دیندار تھے، تو انہوں نے یعنی وہاں سے کہیں کسی سے کہہ کے یعنی خود مجھ سے فون پہ بات کی اور وہ انتہا زیادہ ہانپ رہے تھے، آکسیجن لگی ہوئی تھی، انٹینسو کیئر یونٹ میں تھے، بات تک نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اپنی شرعی ذمہ داری پوچھنے کے لیے کہ میرے ہاتھ میں یہ سب لگے ہوئے ہیں، منہ پہ ماسک لگا ہوا ہے اور میں وضو کیسے کروں، یہ اس وقت پریشان ہو کر یعنی واقعی جس کو ذمہ داری اپنی کرنی ہوتی ہے پوری، وہ اس طرح سے، اور اسی کی برکت سے ماشاءاللہ اب وہ مکمل صحتیاب ہو، انٹینسو کیئر سے باہر آئے اور اس کے بعد طبیعت ٹھیک ہوتی چلے گئی اور ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئے، ورنہ بڑی مایوسی اسی لحاظ سے ان کے متعلق ہو گئی تھی. لیکن بہرحال تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، انسان دین پر جتنا عمل کرے گا اتنی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو نماز قضا کرنے کے فضول بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کے نماز ترک کرے گا گویا اس نے اللہ اس کے رسول سے کیے گئے عہد سے بیزاری اختیار کی. یعنی آپ خود ہی اپنے ایگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں، ایگریمنٹ کسی سے توڑ رہے ہیں اور اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی حاجات کو مان لے، آپ اپنے اس کا پاسداری کر نہیں رہے اور اس سے توقع یہ رکھ رہے ہیں. تو بہرحال نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں، اس کو تاخیر میں نہ ڈالیں. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ تقریباً تمام ہی ائمہ کے متعلق یہ ہے کہ جب اپنے وقت شہادت سے پہلے جس وقت دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ نماز کے متعلق وصیت کر کے جاتے تھے، بلکہ کہہ کے جاتے تھے کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو سبک شمار کرے، یعنی اس کو اہمیت نہ دے. یہ اہمیت نہ دینا ہی تو ہوتا ہے نا، دنیا کے سارے کام آپ کر رہے ہیں
اور نماز کا وقت جس وقت آتا ہے اس وقت ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور تاخیر میں ڈالا ہوا ہے اس کو. یعنی نماز کا اصلاً وہی ہے کہ وقت ابھی بس شروع ہونے والا ہے اور آپ وضو کر کے تیاری کر کے بیٹھے ہیں اس کے لیے. یعنی یہ ہوگا کہ واقعتاً اس کی اہمیت کا احساس ہے. مثلا کسی کے والد اگر آ رہے ہوں بیرون ملک سے اور کئی سال کے بعد, اور وہ ایسے ہی پھر رہا ہو ادھر سے ادھر, اور ایک وہ ہوتا ہے انتظار کرنے والا, یا جیسے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ منتظر کسے کہا جائے گا. اب دیکھیے دو بچے ہیں, ایک بچہ بستر میں صبح کو لیٹ کے سو رہا ہے, اس کے گھر والے بھی سارے سو رہے ہیں, اسکول کی وین آ کے ہارن بجا کے چلی جاتی ہے, ایک بھائی یہ بچہ, ایک دوسرا بچہ وہ جو والدہ اس کی پہلے سے اٹھتی ہیں, اس کے لیے ناشتہ بناتی ہیں, یہ بچہ پہلے سے اٹھتا ہے, اپنے بیگ کو تیار رات سے کر کے رکھتا ہے, اور سب گھر والے تیار ہو کے یہاں تک کہ جب گاڑی آتی ہے تو اس کے اندر بیٹھ کے چلا جاتا ہے. اب امام کے منتظر کی بھی اسی طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں, یعنی دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی تیاری کی ہے. ان میں سے منتظر کو, وہ سویا ہوا شخص منتظر ہے, یہ بچہ جو ہے وہ منتظر ہے کہ جو کہ پوری تیاری, اس کے گھر والے بھی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوں. تو یہی نماز کی تیاری بھی ہے. نماز کی تیاری یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں اور بالکل آخر وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ تیاری ہے کہ وقت آنے سے پہلے وضو وغیرہ کر کے تیار ہو کے انسان جو ہے بیٹھے, اور تاکہ میں اول وقت میں اپنے, ایک دفعہ یہاں پہ بچوں کا بھی مدرسہ ہے, ایک دفعہ مجھے شرف ملا تھا اس میں کہ بچوں سے بھی کچھ خطاب کروں, تو اس میں نے یہ کہا کون بچہ یہ مثلاً یہ چاہتا ہے کہ وہ کلاس میں اپنے اول آئے. سب بچوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ میں چاہتا ہوں فرسٹ آؤں. تو میں نے اس میں بھی یہ بات کی جو چاہتا ہے کہ فرسٹ آئے تو اسے نمازوں, یعنی اول آئے, اسے نمازوں کو بھی اول اوقات میں پڑھنا پڑے گا. یعنی نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنا یہ لازمہ بنے گا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر امتحان میں فرسٹ ہو جائیں. اور علماء نے باقاعدہ اس کے تجربات کی اور کہتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے دیکھا ہے کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا یہ دعاؤں کو بھی قبول کرواتا ہے, مشکلات و پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے, اور قرب خداوندی کے لیے جو 2-3 طریقے ہیں ان کے اندر سے ایک اہم ترین طریقہ خود نمازوں کی اول وقت ادائیگی بھی. اور ایک اور فائدہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اول اوقات میں نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کی, دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام تو خود ہر نماز کو اب اس کے وقت فضیلت اور اول اوقات میں ادا کرتے ہیں. جب کوئی بندہ بھی اس وقت اول اوقات میں اوقات فضیلت میں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز امام زمانہ کی نماز کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوتی, اور امام زمانہ کی نماز کے ساتھ کسی کی نماز جائے تو اسے لازمی قبول ہونا ہی ہونا ہے. اسی طریقے سے امام زمانہ نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں اول وقت نماز کی ادائیگی کے بعد, تو ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی بھی دعائیں جب آسمان کی طرف بلند ہوں گی تو وہ بھی شرف قبولیت حاصل کریں گی. تو بہرحال ایک چیز یہ بہت اہم ہے نمازوں کے اعتبار سے. نماز فجر خاص طور پہ قضا ہوتی. آیت اللہ خوش وقت جو آیت اللہ خامنئی کے سمدھی تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نماز فجر قضا ہونے کی 3 وجوہات کہہ رہے میں نے دیکھی ہیں. ایک ہے کہ رات کے کھانے میں چکنی غذاؤں کا استعمال, اس سے لوگوں کی نماز فجر قضا ہوتی. زیادہ ٹی وی دیکھنا, اس سے بھی نماز فجر, یہ بھی ایک معاون ہے نمازوں کو قضا, خاص طور پہ نماز فجر کو قضا ہونے, اور ایک رات کو دیر سے سونا. کہہ رہے ہیں ان تینوں باتوں کی مخالفت کر کے انسان نماز فجر کو قضا ہونے سے بچا سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اکثر دیندار افراد بھی ٹھیک ہے 60-70% نماز فجر مل جاتی ہے, لیکن 30-40% قضا ہو رہی ہیں ان کی بھی نمازیں, اور اس میں عذر یہی ہوتے ہیں رات کو دیر سے سویا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس طرح کے عذر لنگ پیش کیے جاتے ہیں اس میں, جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں. اور نمازوں قضا ہونے سے بچانے کے لیے خاص طور پر چھٹے امام نے جو طریقہ بتایا ہمارے کہ جو شخص بھی نمازوں سے غافل رہتا ہو اگر وہ 7 بار سورہ مومنون کی تلاوت کرے تو باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے لگے گا اور کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی. تو اور بے نمازی کی طرف سے کوئی دوسرا شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے. مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نمازوں کی پابند نہیں ہے, تو 7 بار کسی بھی اس شخص کے لیے بھی کہ جو نمازوں کا پابند نہیں اس کی طرف سے سورہ مومنون کی تلاوت ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری نہیں, تھوڑے وقفے بھی دے سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی دن میں پڑھ لی جائیں. خیر,
اگلی شرط جو کہ جس کا ایک تقریباً تذکرہ سے پہلے آ گیا کہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا نہ ہو. لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا, کیونکہ ظلم دیکھیے بلاؤں کو نازل کرتا ہے, دعائیں کب قبول کروائے گا؟ ظلم سے ہمیشہ بلائیں نازل ہوتی ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ خبردار ظلم کے پاس بھی نہ جانا, کیونکہ جو بھی ظلم کرتا ہے اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے. گھروں کے اندر دیکھیے ہمارے دماغوں میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ ظالم بس وہی ہیں جو مثلا داعش والے ظالم تھے, یا مثلا وہ بنو امیہ ظالم تھے اور فلاں ظالم تھے, وہ تو ظلم کی الگ کیٹیگری ہے ہی. لیکن ظلم یہ گھروں کے اندر بھی ظلم ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو وہ بھی ظلم کے اندر شمار ہوتا ہے. کبھی باپ ظالم بنا ہوا ہے, کبھی ماں ظالم بنی ہوئی ہے, کبھی اور گھر والے ظالم بنے ہوئے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ بات کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم, میں کسی ظالم کے ظلم کو نہیں بخشوں گا, اگرچہ یہ ظلم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے یا ہاتھ سے دبانے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. یعنی اتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں کیا, کسی کو قتل کیا ہو, اتنا بڑا ظلم تو نہیں کیا کہ کسی کو چھری مار دی ہو مثلا. نہیں, یہ بھی اتنا معمول, یہ بھی ظلم کے اندر شمار ہوتا ہے. اور پھر اور کیٹیگریز میں جائیں, زبان سے ظلم کرنا, اپنا اس کو طنز دے کے ظلم کرنا, حقوق ادا نہ کر کے ظلم کرنا, جس کی بہت ساری اقسام. تو بہرحال چھوٹی بڑی ہر قسم کے ظلم سے انسان کو دور رہنا چاہیے. یہ بھی مشکلات کھڑی کرتا ہے, بلائیں نازل کرتا ہے, دعاؤں کو قبولیت سے روکنے والی چیز ہے. تو ظلم کی وجہ سے عذاب بھی آتا ہے پروردگار کا. اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے, پیغمبر فرماتے ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ کسی پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی انسان شروع ہی سے ارادہ رکھے کہ نہیں میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا, کسی کا حق نہیں ماروں گا, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. مثلا کسی کی غیبت کی, آپ نے ظلم کر دیا اس کے اوپر, کسی کی چغلی کی کہ ظلم کر دیا, کسی کے خلاف بدگمانی کا اظہار کیا, کسی کے دل کو خراب کیا, یا آپ نے ظلم کر دیا اس پر. یعنی صبح سے ہی اس حالت میں آپ نے صبح کی کہ نیت یہ ہو کہ میں کسی پہ ظلم کا ارادہ نہیں ہے میرا, سابقہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہ معاف ہو گئے تو وہ دعائیں جو کہ قبولیت دعا میں جو گناہ رکاوٹ بنتے ہیں وہ سب معاف ہو گئے, اب دعائیں بہت آسانی کے ساتھ قبول ہوں گی. تو بہرحال ظلم نہ کرنے کی نیت کا بھی کتنا اجر ہے, سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قبیح ترین ظلم کیا ہے؟ نیک شخص کے بارے میں بدگمانی. قبیح ترین اور بدترین ظلم اور گناہ کہا گیا ہے اس کو, یعنی بدگمان رہنا. یہ اس وجہ سے ذکر ہوا کہ یہ بہت کامن چیز ہو گئی. انسان ہر وقت دوسروں کے لیے بدگمان ہی رہتا ہے, اس سے بھی بدگمان, اس سے بھی بدگمان, اس سے بھی بدگمان, اس سے بھی بدگمان, ہر وقت برائی کے خیالات. اور یہ بھی ظلم کی ایک قبیح ترین ظلم کی ایک چیز سمجھی گئی. اس کا مطلب ہے جو سوء ظنی جس کے دل میں ہو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, کیونکہ ظلم سے دعا قبول نہیں ہوتی. ظلم کی ایک قسم بدگمانی بھی, تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر ایک اور طریقہ جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ والدین میں سے کوئی اس سے ناراض نہ ہو, کیونکہ والدین میں سے کوئی ایک بھی ناراض. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد, کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھے گا, خدا اس کی کوئی بھی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا, خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو. وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ, خواہ والدین نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو, لیکن والدین کے اوپر نگاہ غضب نہیں ڈالی جا سکتی. اور کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اچھا, جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ یعنی جب نماز قبول نہیں ہو رہی تو اس کے ضمن میں دعائیں ہوتی ہیں, وہ بھی قبول نہیں ہوں گی. تو انسان کچھ بھی والدین خواہ ظلم کیوں نہ کریں, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اف تک نہیں کرنا ہے. اور وہ بڑھاپے کی منزل میں آ گئے جس میں انسان واقعی چڑچڑا ہو جاتا ہے, ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے.
وہ خود بھی دیکھے گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں، خواتین ہیں مثلاً وہ پوسٹ مینوپازل ڈپریشن ان کو ہوتا ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، صحت کے مسائل ہوتے ہیں، پوری زندگی کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، انسان چڑچڑا بد مزاج ہو جاتا ہے ذرا. تو خود ہی خیال رکھنا ہے کہ ان کی اس چڑچڑی اور بد مزاجی کو آپ برداشت کریں، کیونکہ اس ایج میں پہنچ گئے، اور آپ بھی آگے چل کر کبھی اس عمر کو کبھی نہ کبھی خواتین سوچیں گی ہمارے تو وہ بوڑھے ہوتے ہی نہیں کبھی، تو وہ ہم تو پہنچیں گے نہیں اس تک. لیکن بہرحال یہ کہ پہنچنا ہے ہر شخص کو. پھر بھی تو غضب آلود نگاہ سے بھی اگر دیکھا تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، تو اس کے ضمن میں کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا بھی روایات کے اندر عبادت کہا گیا ہے، ثواب ہے. تو بہرحال اور نگاہ غضب ڈالی تو بہرحال نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی. امر و نہیں کا تارک نہیں ہونا چاہیے جو بھی دعا مانگ رہا ہو، کیونکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تاکہ خدا تمہاری دعائیں قبول کرے. یعنی معاشرے کے اندر گناہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں، یہ بس اب کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور معاشرے کے اندر نیکیاں فروغ نہیں پا رہی ہیں، یہ سوچ رہا ہے کہ بس میں تو نماز روزہ تو کر رہا ہوں، اور بظاہر میرے اپنے قریب کے فیملی والے بھی نماز روزہ کر رہے ہیں، بس کافی ہے. یعنی معاشرے سے بالکل لا تعلق ہو کر بہت سے نیک افراد اپنی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں، یہ معاشرے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، یہ سیلفش بن کر بس صرف میرے اپنی چیز. حالانکہ امر بالمعروف کے اندر تو یہی مثال دی جاتی ہے نا، کہ روایات کے اندر بھی ہے کہ کوئی شخص مثلا اپنی جگہ کو کشتی کے اندر بیٹھ کے اور اس میں سوراخ کرنے لگے، میں تو اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، او بھائی سارے کشتی والے پانی پوری کشتی کے اندر بھر جائے گا. تو تم یہ صرف لوگوں سے بچ کے صرف گھر کی حد تک اگر اپنے آپ کو دیکھو گے، یا صرف اپنے کلوز فیملی کے افراد کو صرف اگر دیکھو گے، تو یہ باہر کا جو معاشرہ خراب ہے اس کے اثرات تمہارے اپنے اوپر آئیں گے، تمہارے اپنے بچوں پر آئیں گے. تو اطراف کے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. مثلا پوری گلی کے اندر لوگ اکثر نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارا گھر صاف رہے، اس کے بعد سارا پانی نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، کیچڑ ہو رہی ہے. مثلا یہاں پہ بھی مدرسے میں ایسے اطراف میں ہیں کہ وہ اینڈ جس وقت یہاں پر لگنے والا ہوتا ہے مدرسہ، اسی وقت ساری دھلائی ہو رہی ہوتی ہے، کیچڑ ہوتی، سب اندر کیچڑ بھرے جوتے لے کے آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں کہ جس سے اذیت ہو رہی ہے. یعنی اپنا گھر ہمارا صاف ہو جائے، چاہے باہر والوں کو کتنی پریشانی ہو، کوڑا نکال کے باہر گلی میں پھینک دیا. اکثر جگہوں پہ گاڑی کہیں کھڑی ہوتی ہے اور لوگ اوپر جو رہ رہے ہوتے ہیں فلیٹوں میں، وہ سارا کچرا اوپر سے نیچے سب گاڑی کے اوپر آ کے گرتا ہے مثلا. تو بہرحال یہ سیلفش ہو کر جو افراد گزارتے ہیں، ان کی بھی دعائیں اس لحاظ سے قبول نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ کو بہت محدود پیمانے کے اندر بس اپنے خود غرضانہ طریقے سے دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو بھی گناہوں سے روکنا ہے، نیکیوں کو فروغ دینا ہے. تو فرماتے ہیں امام کہ تاکہ خدا تمہاری دعائیں قبول کرے، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور تمام معاشرے کے نقصانات اور برائیاں تم تک پہنچ کر رہیں گی. تو تم کہہ رہے ہو نا یہ فلاں چیزیں سے مجھے مل جائیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دعا قبول ہی نہیں ہوگی. اس طرح سے رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کی ہوئی ہو، کیونکہ قطع رحمی سے تو اتنی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس میں ایک مصیبت یہ بھی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ پوچھا گیا پیغمبر اکرم سے کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مغضوب کون سا عمل ہے جس سے خدا غضبناک ہوتا ہے؟ تو اپنے جواب میں فرمایا خدا سے شرک کرنا. اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا یا ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا. اصل چیز ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا. تو قطع رحمی ایک ایسی چیز ہے، یعنی انسان کی واقعی عمر 30 سال کی ہوتی ہے اور قطع رحمی سے 3 سال کی ہو جاتی ہے، اور صرف پتہ چلا کہ 3 سال بعد اسے مر جانا تھا اور صلہ رحمی سے اس کی عمر 30 سال کر مزید بڑھا دی جاتی ہے. تو اتنی مصیبتیں قطع رحمی سے آتی ہیں اور صلہ رحمی سے اتنی ہی زیادہ آسانیاں آتی ہیں اور دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں. قطع رحمی اس اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور حضرت امیر بڑے ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزرگوں کے درمیان محبت، بچوں کے درمیان رشتہ ہوتی. یعنی بزرگ آپس میں اگر محبت سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنی محبت ہے تو یہ بعد میں یعنی محبت سے بھی بڑھ کر ان کی اولادوں میں یہ چیز رشتہ بن جاتی. کہا جاتا ہے نا کہ بہت سی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں
جو قرابت داری کی حاجت نہیں رکھتی، یعنی اتنی اچھی دوستی ہے کہ اس میں رشتہ داری کی ضرورت نہیں، اور بہت سی رشتہ داریاں ایسی ہیں جن میں دوستی کی حاجت ہوتی، یعنی ہیں رشتہ دار لیکن دوست نہیں آپس میں، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو رشتہ داروں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں۔ تو جب اولاد یہ دیکھتی ہے کہ والدین جو ہے ہمارے آپس میں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بہت محبت سے مل رہے ہیں، تو ان کی اولاد بھی اس نیک عمل میں حصہ دار بن جاتی ہے، ان کی اولاد در اولاد کے آپس میں بہترین تعلقات اور رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اگر ایک دوسرے سے اکھڑے رہیں، ہر وقت غصے رہیں، ہر وقت تعلقات قطع کیے رہیں، اس سے بھی مت ملنا، اس سے بھی مت ملنا، اور اس سے بھی مت ملنا، اور اس کو بھی میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اور اس سے خبردار جو تم جا کر، یعنی لوگ دوسروں سے لوگ چھپاتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے اگر جا کے مل لیں گے تو وہ فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کہ بہت مصیبتیں لے کر آنے والی۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، قطع رحمی ہمیشہ دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتی۔ بے توجہی اور غافل دل سے دعا نہ کی جائے، بے توجہی اور غافل دل سے، یعنی بالکل بس کوئی بھی ہم نے دعا اٹھا لی، دعا توسل، بس جلد سے جلد بار بار۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر پیج پلٹ کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے پیجز رہ گئے دعا کو ختم ہونے میں۔ تو اس میں بس ایک جیسے آپ کو نا ایک فارمیلٹی اور ایک بوجھ اتارنا ہے، ایسی زیادہ اثر پذیری نہیں رکھتی، یعنی ٹھیک ہے جب پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، لیکن جو اثرات توجہ کے ساتھ اور دل کے ساتھ پڑھنے میں ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ خدا غافل دل سے کی گئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، یعنی بس آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں غافل، بس ایسی رٹی رٹائی ٹائپ کی دعائیں ہیں۔ یہ یعنی دعا ایک ڈوب کر، جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، مانگی جائے، دل سے مانگی جائے کہ بس مجھے یہ قبول کروا کر ہی رہنا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر گداگر ہی سست ہو تو مالک مکان کو الزام نہیں دیا جا سکتا، یہ ایسی جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کھٹکھٹا ہی نہیں رہا، جبکہ اگر کھٹکھٹاتا رہے مسلسل تو کبھی نہ کبھی دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ اور لوگ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا ہجڑے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کچھ نہ کچھ پہلے سے رکھتا ہے کہ جب تک ہلے گا نہیں اب تک کچھ لے کے نہیں جائے گا، تو بہرحال جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس دینے کے لیے، تو بہرحال اس کا تو فائدہ ہو جاتا ہے نا لے جانے والے کا۔ تو اگر سست ہو، کوئی کونے میں کہیں قدرے کے اندر بیٹھا رہے اور وہ خود ہی بڑھ کر اپنی دعا قبول کرانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو ٹھیک ہے، بس بیٹھے رہیے پھر ایسے۔ تو دل لگا کر دعا کرنا ہے، بے توجہی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ چغل خور نہ ہو، چغل خور کی بھی آیا ہے کہ اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ادھر کی بات ادھر لگانا، النمیمہ جسے کہا جاتا ہے، چغل خور۔ غیبت الگ ہے، چغل خوری الگ ہے۔ چغل خوری یہ ہے کہ دو افراد کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر لگانا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو چغل خور نہیں ہیں، جبکہ اس کی تعریف کو دماغ میں رکھتے ہوئے کبھی آپ دیکھیے کہ آپ نے ادھر کی بات ادھر لگائی، دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ یعنی کیوں اس کو مشغول کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی کا دل بالکل اس چیز سے خالی ہے، آپ نے اس کے اندر ایک بات ڈالی کہ فلاں تمہارے متعلق یہ بات کہہ رہا تھا، اب آپ نے غیر ضروری طور پہ اس کے دل کو منفی چیز کے اندر مشغول کر دیا، اس سے حسن ظن اس نے رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو بدگمانی کے اندر بدل دیا۔ تو چغل خور کی بھی دعا اس لحاظ سے قبول نہیں ہوتی۔ جنازے میں ہنسنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات سی روایات ہے، میں پوری روایتیں نہیں پڑھ رہا، تو بہرحال جنازے میں ہنسنا، باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں غفلت سے، حالانکہ اس وقت یہ تقریباً مکروہات میں چیز سمجھی گئی۔ حضرت اویس قرنی جنازے میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے، تو ان کے برابر میں ایک شخص نے مڑ کر ان سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا اگر تجھے برا نہ لگے تو تیرا جنازہ ہے، اور برا لگے تو پھر میرا جنازہ ہے۔ مقصد ہے کہ یہ ٹائم اس بات کا ہے کہ تم آپ یعنی مشغول ہو، اس وقت استغفار کرو، بہرحال کسی کا جنازہ ہے، تمہیں جو ہے آخرت کی بات کو یہ سوچنا چاہیے، نہ کہ تم ادھر ادھر کی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہو۔ تو لوگ آپس میں بھی پوری دنیا جہان کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جنازہ بس میں ساتھ میں رکھا ہوتا ہے، اور قبرستان جاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں سب کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس موقع پر اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ تو کہا سمجھ لے کہ تیرا جنازہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے تجھے؟
وہ کر, اور اگر یہ بات تجھے بری لگی ہو تو سمجھ لو کہ میرا جنازہ ہے. تو جنازے میں اسی طریقے سے ایک شخص ہنس رہا تھا, تو اس کو بھی روایت میں کہا گیا کہ اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, جنازے میں ہنسنے والا شخص. خیر, تو یہ روایات میں کیونکہ آئی, کسی حرام کام کی یا ناممکن کام کی دعا نہ کرے. حرام کام کی دعا مثلا ایسے سودی جابز کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ مثلا میری بینک میں مثلا کیشیئر کی جاب لگ جائے سودی بینک میں مثلا, کوئی یا کوئی اور اس طرح کی چیز کہ جس میں سودی لین دین کرنا پڑے, یا بہت سی باہر ممالک میں ایسی جابز ہوتی ہیں سپر اسٹورز کی جس میں مثلا شراب کی ہینڈلنگ بھی کرنی ہے, سور کی ہینڈلنگ بھی کرنی ہے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جناب سور کے گوشت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے, تو اس کی تو علماء نے کہا ہے کہ ایک جگہ سے چلنے دوسری جگہ رکھنے کی اجازت ہے, لیکن اس کی اجرت کا حقدار نہیں بنتا. باہر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور شراب میں تو وہ عمل بھی حرام ہے ساتھ ساتھ. شراب کو نہ صرف رکھ نہیں سکتے, سرو نہیں کر سکتے, جس میز پہ شراب رکھی ہو وہاں پر کھانا نہیں کھا سکتے, بلکہ کھانا نہیں بھی کھائیں تو بھی بعض مراجع فتوے اور کچھ احتیاط واجب کی بنا پر اس میز پر بھی بیٹھنا حرام قرار دیتے ہیں. اس مثلا بہت سارے اس نے سٹور میں چیزیں خریدی, ان میں شراب کی بوتل بھی تھی, اس کے پیسے چارج نہیں کر سکتے اور اس کی اجرت کے حقدار نہیں ہو سکتے جو بھی جتنی دیر اس قسم کا کام کیا ہے گناہ کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال ایسی کوئی جابز یا ایسی چیزیں یا ایسی دعائیں جس میں کوئی حرام چیز لازم آ رہی ہو, اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے, وہ نامناسب اور وہ بھی ہے. اور ناممکن چیز کی بھی دعا نہ کرے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ باہر کسی ملک گئے ہوئے تھے, روزانہ ایک جوان آ کے ان سے کہتا تھا کہ مولانا دعا کریں کہ میری جو ہے وہ اولاد ہو جائے, صاحب اولاد ہو جاؤں. کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کی, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ. تو انہوں نے پوچھا کتنے عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ اس نے کہا کون سا, میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ابھی تک. تو اس قسم کے جو افراد ہیں, تو حرام کام کی کوئی دعا, ناممکن کام کی دعا, تو اس قسم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. دوسرا ہے کہ مال کو ناروا جگہ پر خرچ کرنے والا نہ ہو. یعنی اگر کوئی فضول خرچ ہے, اس کی بھی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ بنتی. ناروا جگہ پر, ہم مناسب جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دیکھیے وہ پیسہ جو آپ صحیح جگہ پر خرچ نہ کریں اور مثلا بچا کے اپنے پاس رکھیں, تو لا محالہ اس پیسے کو حرام یا ناروا جگہ پہ خرچ کرنا پڑ جائے گا, بچے گا پھر بھی آپ کے پاس نہیں. نیکی میں خرچ نہیں کیا تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے کہ لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ ہو جائے گا. بچا کے رکھ رہے تھے نا, آپ ہومس نہیں دے رہے تھے, اپنے واجبات ادا نہیں کر رہے تھے, قرضے کو واپس نہیں کر رہے تھے, یا کوئی بھی ایسی چیز یا مستحقین میں نہیں دے رہے تھے, بچا کے رکھ رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنا پڑ گیا. جو بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حرام میں لا محالہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے. جو حلال میں خرچ نہیں کرو گے وہ حرام میں خرچ کرنا پڑے گا, جو اطاعت میں نہیں خرچ کرو گے وہ نافرمانی میں خرچ کرنا پڑے گا, پیسہ پھر بھی بچے گا نہیں تمہارے پاس, شکل بدل جائے گی. تو بہتر ہے کہ اس کو جو صحیح مناسب جگہ پہ خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کیجئے, کیونکہ فضول خرچ یا ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے اس جگہ پر اگر آپ نے لا محالہ آپ کو خرچ کرنا پڑ جائے گا. یعنی ایسے حالات بنیں گے کہ آپ اس جگہ پر خرچ کر دیں پیسے کو. تو بہتر ہے کہ جو مناسب جگہیں جو اسلام نے بتائی ہیں وہاں پر انسان اپنے پیسے کو خرچ کرے, اور اس کے نتیجے میں جب وہ خرچ کرنے والا بنے گا, لوگوں کی حاجات پوری ہوں گی, تو اللہ اس کی بھی حاجات کو پورا کرے گا. اور یہ مناسب جگہوں پہ پیسے خرچ کرے گا, ناروا غیر مشروع جگہوں پر, تو اس کا یہ پیسہ بھی ضائع جائے گا. کیونکہ بہت سی فضول خرچیاں اس قسم جو حرام چیز میں اگر کوئی پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا تمہارے پاس, ابھی بھی اس کا خمس نکالو. یعنی وہ پیسہ جو سری حرام کاموں میں کسی نے خرچ کیا ہو. دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ جو پیسہ ہمارا جائز چیزوں میں خرچ ہو گیا وہ اسلام اسے کہتا ہے خرچہ مان لیا ہم نے آپ کا, یہ سالانہ اخراجات میں شمار ہو گیا, اس پہ کوئی خمس نہیں ہے. مثلا آپ نے اپنی ضروریات کی چیزیں لی ہیں, کوئی کپڑے بنائے ہیں ضرورت کے, کوئی اور گھر ضرورت کے لیے لیا ہے, لیکن ایک حرام چیز پر جس کی علماء پہلے مثلا مثال دیتے تھے کہ مثلا شیونگ بلیڈ یا ریزر خرید کے کوئی لے آئے کہ میں اس سے اپنی داڑھی مونڈوں گا, تو اس کا بھی آپ کو خمس نکالنا پڑ سکتا. یہ سری حرام کے اندر جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے. گانے کا کوئی کیسٹ لے کر آئے ہیں کہ صرف گانا ہی حرام, گانا مجھے اس پہ سننا ہے,
اب یہ خرچ نہیں ہوا، یہ سمجھا جائے گا کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، جب تاریخ خمس آئے گی تو اس کا خمس نکالیے. یہ جو حرام میں اپنے اسلام نے اس کو خرچہ مانا ہی نہیں، یہ سالانہ اخراجات میں شمار نہیں ہوا. خیر اب مسئلے در مسئلے نکلیں گے. تو ناروا جگہوں پر جو پیسہ خرچ کرے گا اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا حکمت الہی سے تضاد نہ رکھتی ہو. ویسے اس کی ہم آگے جو آخری نشست ہوگی اس میں بھی مثالیں دیں گے، کیونکہ دیکھیے بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کی حکمت اس میں نہیں ہے اور وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے. حکمت الہی سے تضاد ہے اس کا، تو ایسی بھی دعا کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بہت کوشش کے باوجود بھی اگر وہ دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے، مثلا ہمارے جو دوست ہیں مولانا سید شہریار رضا عبدی صاحب قبلہ، وہ خود فرماتے ہیں، شاید میں نے پچھلی دفعہ بلکہ سنا دیا تھا شاید یہ، کہ وہ آیت اللہ بہجت کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ کیا بھی ایسا ہوا ہے کہ 25 سال ہو گئے اور دعا اور قبول نہ ہوئی. یعنی بعض اوقات اتنی تاخیر بھی ہو سکتی ہے. حکمت الہی فی الحال تضاد رکھتی ہے اتنی جلدی قبول ہونے میں. تو اللہ کی حکمت سے انسان وہ نہ کرے، بس اپنی دعا کو کرتا رہے اور جب پروردگار کی حکمت ہوگی تو اس کو قبول فرمائے گا. یا اللہ کی اگر حکمت اسی کے اندر ہے، بھئی اللہ جو آپ کے لیے بہتر سمجھ رہا ہے. تو ایک صاحب نے، جب میں نے یہی آرگیومنٹ ان کے سامنے پیش کیا جو اپنی دعاؤں کے سلسلے میں چاہ رہے تھے، تو کہنے کے لیکن اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ جو چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو میرے لیے بہتر کر دے. یعنی زبردستی اللہ کے اوپر اپنا حکم اور آرڈر چلانا، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ نہیں، زبردستی اللہ اپنی مرضی کو تبدیل کر لیں گے، آپ اپنی مرضی تبدیل نہیں کر رہے. جیسے اولاد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے نا، امام کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو معصوم نے یہی کہا کہ تو کیا تیرے لیے بہتر ہے، جو تو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے، جو اللہ تیرے لیے بہتر سمجھ رہا ہے. تو یقیناً یہ کہ اللہ جو بہتر سمجھ رہا ہو. تو پھر یہ والے بھی کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، یہ بھی کانسیپٹ اور خناس اس کے دماغ سے نکل جائے گا کہ اللہ نے جو بہتر سمجھا میرے لیے وہ اس نے خلق کیا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بہرحال دعا حکمت الہی سے تضاد نہ رکھتی ہو. اور یقیناً اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ دعائیں کر رہی تھیں وہ ایک دعا آپ کی ابھی بھی قبول نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ اس کا چوتھا پارٹ پھر چلا گیا، یہ 3 پہ نہیں رک سکا. انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے، البتہ چوتھا تو یقیناً انشاءاللہ کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ اور پروگرام اور مخصوص دن ایسے آنے والے ہیں کہ جن کو وقت دینا ہے. تو ہر صورت میں اگلی جو نشست ہوگی وہ تو آخری نشست ہوگی اس موضوع پر. تو دعاؤں اور عملیات کے سلسلے میں تو اس طرح یہ تقریباً 100 کا عدد. اچھا 100 کا عدد کوئی ویسا عدد نہیں ہے، اس کو ہم چاہیں تو 200 کا عدد میں تبدیل کر سکتے ہیں، 500 میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی جس کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں. لیکن بہرحال کسی بھی اس کو ایک خاص کہ اہم چیزیں مکمل ہو جائیں تو ایک 100 کے عدد میں اس کو ہم نے منحصر کیا ہے. ورنہ یہ کوئی پرسکرائبڈ کوئی ایسا عدد نہیں ہے کہ بس 100 طریقے ہیں، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. نہیں، اس کو بڑھا کے 500 1000 بھی کر سکتے ہیں اور 3 4 5 میں بھی ختم کر سکتے ہیں. خیر بہرحال بس ایک سوال یہ آیا ہے کہ 100 آیات جو بھی پڑھنے کا بتایا تو اس میں کیا بسم اللہ کو بھی کاؤنٹ کریں گے؟ تو ایک تو آیت کو بسم اللہ کے طور پہ کاؤنٹ کر لیں، لیکن صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 100 دفعہ پڑھتے رہیں. یعنی اس میں یہی ہے کہ قرآن کی 100 الگ الگ آیات ہوں. اور اگر سورے آپ پڑھ رہے ہیں تو سورے کے شروع میں جو بسم اللہ ہوتی ہے چاہیں تو اس کو بھی بطور ایک آیت کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ بسم اللہ کو ہٹا کر 100 آیتیں ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو پوچھا ہے کہ جیسے سورہ واقعہ کے ساتھ اگر سورہ کوثر کو پڑھیں تو کیا بسم اللہ پڑھنی پڑے گی؟ تو جی ہاں، اس میں بسم اللہ پڑھیں اور اس میں شمار کر لیں اس کو. تو بسم اللہ ویسے تو یہ نمازوں کا ایک مسئلہ الگ ہے کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے یا نہیں ہے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد کا تو جز ہے، سورہ الحمد کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو دیگر سورے ہیں، لیکن اگرچہ وہ جز تو نہیں، لیکن بہرحال احتیاط واجب ہے کہ بسم اللہ ان سے پہلے پڑھی جائے. تو عملیات کے اندر بھی اس کو چاہیں تو شمار کر لیں. اگر بہت سارے سورے پڑھ رہے ہیں تو ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. تو بہرحال گفتگو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کو مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.